نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی وہی دیتا ہے، تندرستی بھی وہی دیتا ہے۔ انسان کو بچے، بچیاں، اولاد اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے سوا کوئی بھی کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارا معبود، ہمارا خدا صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اس کے برعکس عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں نہیں، خدا ایک نہیں، خدا تین ہے۔ اللہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام ہے، روح القدس ہے۔ ہمارا قرآن، ہماری کتاب مقدس جگہ جگہ پر اس عقیدے کو باطل قرار دیتی ہے، اور یہ عقیدہ دیتی ہے ہماری کتاب اننی انا اللہ۔ اللہ کا ارشاد موجود ہے کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت الکرسی میں ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ آل عمران کے شروع میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم انما الہکم الہ واحد۔ بہت ساری آیات قرآن پاک کی موجود ہیں جو اس بات پر واضح طور پہ دلالت کرتی ہیں معبود ایک ہے، خدا ایک ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ وہ بالکل باطل عقیدہ ہے، معبود تین نہیں، معبود صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ جس طرح قرآن پاک سے ثابت ہے، اسی طرح یہ عقیدہ عیسائیوں کی کتاب بائبل سے بھی ثابت ہے، اور اس عقیدے کو عیسائیوں کے پادری اپنی عوام سے چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ ہماری عوام کو پتہ نہ چل جائے کہ صحیح عقیدہ تثلیث نہیں، عقیدہ توحید ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کے مطابق بھی صحیح، بائبل کے مطابق بھی صحیح۔ عیسائیوں کا عقیدہ وہ بالکل باطل ہے، اس کو قرآن بھی باطل کہتا ہے اور بائبل بھی باطل کہتی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک آیت پیش کریں گے بائبل کی جو ہمیں بتلاتی ہے عقیدہ توحید صحیح، عقیدہ تثلیث باطل ہے۔ عقیدہ توحید حق ہے، عقیدہ تثلیث غلط ہے، باطل ہے۔ آیت کون سی ہے؟ بائبل کی کتاب ہے عہد نامہ قدیم میں استثناء کی باب نمبر ہے 32 اور اس کی آیت نمبر ہے 39۔ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے سنیے اور دیکھیے۔ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں۔ یہ پہلی بات ہے، اور میں ہی وہ ہوں، یہ بات دیکھ لو، اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، یعنی میرے ساتھ علاوہ کوئی معبود نہیں اور نہ کوئی خدا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اور میں ہی مار ڈالتا ہوں۔ یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اللہ ہی محیی، وہی محیی و ممیت، اللہ ہی مارتا ہے اور میں ہی جلاتا ہوں، یعنی زندگی عطا کرتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا ہوں اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے۔ یہ سارا عقیدہ توحید ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ حوالہ پھر سن لو، کتاب کا نام استثناء ہے، باب نمبر 32 ہے، آیت نمبر 39 ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میرے سوا کوئی دیوتا نہیں، میں ہی مار ڈالتا ہوں اور میں ہی جلاتا ہوں، اور میں ہی زخمی کرتا ہوں، میں ہی تندرست کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے کسی کو چھڑا لے۔ یہی تو عقیدہ مسلمانوں کا ہے، یہی بات مسلمان کہتے ہیں، یہی عقیدہ قرآن دیتا ہے، وہی عقیدہ بائبل نے بھی دے دیا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حقیقی معبود اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی خدا اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، یاد رکھو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ عیسائی بھائیوں، اس سے دھوکہ نہ کھایا کرو۔ مسیح علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ مسیح علیہ السلام وہ جو وہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑاتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے اڑاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کسی کے حکم سے نہیں، ذاتی طور پر مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ذاتی طور پر بندے کو مارتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد آپ کی کتاب میں موجود ہے
تو عقیدہ توحید پر آ جاؤ، عقیدہ توحید کے قائل ہو جاؤ۔ یہ نہ کہ مسلمانوں کا عقیدہ چھوڑتے رہو، چلو مسلمانوں کی نہیں مانتے بائبل کی مان لو، بائبل کی بات مان کر عقیدہ توحید کے اوپر آ جاؤ، اسی کے اندر نجات ہے، اسی کے مطابق مرنے کے بعد کامیابی ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسیحی بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں عقیدہ تثلیث سے چھڑائے اور انہیں عقیدہ توحید قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔